السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات و خرافات کا بیان، تفصیلات بدعات و خرافات نمبر 87۔ ماہ رجب میں نبی کا روٹ بنانا بدعات اور جہالت ہے۔ روٹ یعنی گندم کے آٹے کے ساتھ حسب استطاعت مسالہ یعنی بیضہ مرغ، گھی، شکر، بادام، پستہ، چلغوزہ، خشخاش، سونف، کشمش وغیرہ ملا کر روٹی پکانے کو کہتے ہیں۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 241۔ رجب کے مہینے میں نبی کے نام کا روٹ بنانا یہ بالکل ناجائز اور بدعت ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ روٹ کہتے ہیں ایک طرح کی روٹی، گیہوں کے آٹے کے اندر کچھ مسالہ ملا کر کے، بادام، اخروٹ، چلغوزہ، کشمش، اس طرح کی دوسری چیزیں ڈال کر کے ایک طرح کی روٹی بنائی جاتی ہے۔ تو رجب کے مہینے میں اس طرح نبی کے نام کی روٹی بنانا، جس کو نبی کا روٹ کہا جاتا ہے، یہ ناجائز اور بدعت ہے۔ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کہیں بنتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 88۔ 5 محرم الحرام کو سبز چوکی کا تعزیہ نکالنا بدعت ہے، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 243۔ تعزیہ نکالنا مطلقاً ناجائز اور حرام ہے، بدعات اور خرافات کی قبیل سے ہیں۔ چاہے 10 محرم الحرام کو تعزیہ نکالیں یا 5 محرم الحرام کو تعزیہ نکالیں۔ 5 محرم الحرام کو جو تعزیہ نکالتے ہیں اس کو سبز چوکی کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور اس کا نام سبز چوکی رکھتے ہیں۔ تو یہ سبز چوکی کا تعزیہ 5 محرم الحرام کو یہ بھی بدعت ہے، اور 10 محرم الحرام کو جو تعزیہ نکالتے ہیں یہ بھی سخت بدعت اور حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ نمبر 89۔ شب برات کا حلوہ، محرم کا کھچڑا، کنڈے اور تبارک یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، ان کو شرعی سمجھ کر پکانا بنانا بدعت ہے۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 253۔ 15ویں شعبان کو جو رات آتی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ 15ویں شعبان یعنی 15 شعبان کے دن سے پہلے جو رات آتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ 15ویں شعبان کی رات یا شب برات۔ تو اس میں حلوہ بنانا یہ بھی بدعات اور خرافات کی قبیل سے ہے۔ کوئی محرم کا کھچڑا، محرم کے اندر کھچڑا بنا دے، کنڈے بناتے ہیں محرم کے، تبارک، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ التزام مالا یلزم، جو چیز لازم نہیں ہے اس کو لوگ لازم کر لیتے ہیں۔ شریعت میں جو چیز ضروری اور فرض نہیں بتلائی ہے اس کو لوگ اپنی طرف سے ضروری اور فرض سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بنانے کو بالکل لازم سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ شب برات کا حلوہ ہے، کھچڑا ہے، محرم کا کنڈے، تبارک، یہ سب غیر شرعی چیزیں ہیں، شرعی چیز نہیں ہے، اس لیے ناجائز بدعت ہے، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ نمبر 90۔ سنتوں کے بعد فاتحہ خوانی اور درود کا التزام بدعت ہے۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 257۔ فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں وہ سنتیں پڑھ لینے کے بعد پھر باقاعدہ فاتحہ ہوتا ہے، درود و سلام ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مسجدوں کے اندر جو اہل بدعات کی مسجد کہی جاتی ہے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرض نماز کے بعد مختصر دعا ہو جاتی ہے، پھر سنت پڑھ لینے کے بعد الگ سے فاتحہ ہوتا ہے، اس میں پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں زور سے اور اس کے بعد الفاتحہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں
بدعت ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کو لازم کر لینا اور ضروری سمجھنا، اس پر ثواب کی امید رکھنا، اس کو شریعت کا کوئی حصہ سمجھنا بالکل ناجائز اور بدعت ہے۔ نمبر 91 جھنڈا نکالنا بدعت ہے، یعنی اولیاء کے نام سے جھنڈا نکالنا بدعت ہے۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 257۔ بزرگوں کے نام کا جھنڈا، اولیاء اللہ کے نام کا جھنڈا نکالنا، یہ سب لوگوں کی اختراعات اور گھڑی ہوئی چیزوں میں سے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے بدعت ہے۔ نمبر 92 محض نسب کی بنا پر کسی کو ذلیل سمجھنا اور ذلیل کہنا اسلامی تعلیم کی روح سے غلط اور ناجائز ہے۔ نسب کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر کسی کو ذلیل سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، ناجائز ہے۔ ایک آدمی کا نسب اونچا ہے، دوسرے کا نسب تھوڑا سا نیچا ہے، اب یہ اونچا نسب والا نچلے نسب والے کو ذلیل سمجھتا ہے کہ یہ تو ذلیل آدمی ہے، نیچ آدمی ہے، لوگوں کے اندر ہلکا آدمی ہے، ایسا سمجھتا ہے، تو یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اور بالکل ناجائز ہے۔ اس لیے محض نسب کی بنیاد پر کسی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، ویسے بھی کسی کو ہلکا سمجھنے کی اجازت نہیں، کسی بھی حالت میں کسی مسلمان کو کسی بھی حالت میں ہلکا، حقیر اور نیچ اور ذلیل سمجھنا تو جائز ہے ہی نہیں، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ کس بندے کا کون سا عمل اللہ کو پسند ہے وہ بندہ نہیں جانتا ہے، اس لیے جس کو ذلیل اور نیچ سمجھا جا رہا ہے اس کا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور جو ذلیل سمجھ رہا ہے وہ اللہ کے یہاں ذلیل ہے، تو مقام تو اس کا بڑا ہوا جس کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے کسی کو بھی ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر حالت میں ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے، اور نسب کی بنیاد پر کسی کو ذلیل سمجھنا، مال کی بنیاد پر کسی کو ذلیل سمجھنا کہ یہ مالدار ہے اور وہ غریب ہے، یہ سب ناجائز اور خلاف شرع ہے، اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ نمبر 93 جائز پیشے کی بنا پر کسی کو ذلیل سمجھنا اسلامی احکام اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 265 271۔ کوئی آدمی حلال کاروبار کر رہا ہے، جائز کاروبار کر رہا ہے، تو جائز کاروبار کی بنیاد پر اس کو ذلیل سمجھنا، اس لیے کہ جو گھوٹالے والا کام کرتا ہے، جو ناجائز اور حرام کاروبار کرتا ہے، تو وہ جائز پیشہ کو وہ ایک حقیر سمجھتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی جائز پیشہ کر رہا ہے، جائز کاروبار کر رہا ہے، اس کو اگر حقیر سمجھا جا رہا ہے تو یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اور ناجائز ہے۔ ارے جائز کاروبار کا تو حکم ہے، پاکیزہ روزی کھانے کا تو حکم ہے، ناجائز اور حرام سے بچنے کا کہا گیا ہے، تو خود ناجائز اور حرام میں مبتلا ہو کر دوسروں کے جائز کاروبار کو اور حلال کاروبار کو حقیر سمجھ رہا ہے تو خود بیوقوف اور نادان ہے۔ اس لیے جائز پیشہ اختیار کرنا چاہیے، حلال کاروبار اختیار کرنا چاہیے، حلال روزی کھانے کی فکر کرنی چاہیے، اور ناجائز اور حرام آمدنی سے بچنا چاہیے۔ نمبر 94 حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لوگوں کے گناہوں کا کفارہ کہنا باطل اور بیہودہ خیال ہے۔ کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 240۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 127 128۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی۔
اب ان کی شہادت کو لوگوں کے گناہوں کا کفارہ کہنا کہ لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے معاف ہو گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت لوگوں کے گناہوں کا گویا کہ کفارہ بن گئی، یہ بالکل غلط اور باطل ہے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ شہادت کی کسی آدمی کے شہادت کی وجہ سے دوسرے آدمی کے گناہ معاف نہیں ہو جاتے، سمجھے؟ اچھے عمل کی بنیاد پر کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے، جو نہیں کر رہا ہے اس کو کیا ثواب ملے گا؟ اور برے اعمال کی بنیاد پر برے اعمال کرنے والے کو اس کا گناہ ملتا ہے، جو نہیں کر رہا ہے اس کو کیسے ملے گا؟ تو جب ایک کا عمل دوسرے کو کام نہیں آتا، یعنی ایک آدمی عمل کر رہا ہے دوسرا آدمی عمل نہیں کر رہا ہے، تو عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا، جو عمل نہیں کر رہا ہے اس کو ثواب کیسے ملے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح ایک آدمی عمل کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو اب ایسا تھوڑی ہوگا کہ اس کے نیک عمل کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ معاف کرانے کے لیے اس کو اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی، کسی دوسرے آدمی کے نیک عمل سے اس کے گناہ آٹومیٹک معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مقام عطا فرمایا، بہت بڑی دولت سے نوازا، اور اللہ کے راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو ان کی شہادت کی وجہ سے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں، یہ خیال کرنا بالکل باطل، لغو اور بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور بیہودہ خیالات اور بری چیزوں سے، بدعات و خرافات سے مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔